الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج کا جو ویڈیو ہے اللہ یاری صاحب کے اصلاح کی خاطر ہے، جس میں وہ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 10 کا غلط مفہوم اور تفسیر لوگوں کو بتاتا ہے۔ وہ آیت یہ ہے: ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلوا النار مع الداخلین۔ یہ سورۃ تحریم ہے، آیت نمبر 10 ہے۔ اس سے وہ مراد لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں سے مثال بیان کرتا ہے، ان دو عورتوں کا مثال بیان کرتا ہے، جو ایک تو نوح علیہ السلام کی بیوی تھی، ایک لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، جو کہ کافراں تھی۔ اچھا، کانتا تحت من عبدین من عبادنا صالحین، یہ میرے دو بندوں کے نیچے تھی، ان کی بیویاں تھیں۔ فخانتاہما، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم میں وہ نبیوں کی خیانت کرتی تھی، اللہ کے حکم کو نہیں مانتی تھی۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، یہ دونوں پیغمبر دونوں بیویوں سے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے نہیں ٹال سکیں گے۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا کہ جہنم میں داخل ہو جاؤ اور لوگوں کے ساتھ جو جہنم میں جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اس میں جو ہے نا، مثل للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، نوح وامرأۃ لوط، ایک عورت نوح علیہ السلام کی اور بیوی جو ہے لوط علیہ السلام کی، جنہوں نے کفر کیا تھا۔ کفر امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن مجید کی آیت کا وہ کہتا ہے تفسیر، اور یہ ان عورتوں سے مراد حفصہ اور عائشہ صدیقہ امہات المومنین ہے، نعوذ باللہ منہا۔ تو یہ اس کی تفسیر بہت ہی غلط ہے، اس لیے کہ وہ دونوں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں ہیں، ایک بندے کی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے عبدین، یہ میرے دو بندوں کے نیچے تھی، لہذا یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک عورت نوح علیہ السلام کی، ایک عورت لوط علیہ السلام کی، پھر فرمایا کانتا تحت عبدین، یہ میرے دو بندوں کی تحت باتیں تھیں، ان کی جو ہے نا وہ بیویاں تھیں، من عبادنا صالحین، صالح بندوں میں سے دو بندے۔ تو یہاں تو دو بندوں کا ذکر ہے اور ان کے ہر ایک کی الگ الگ بیوی ہے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بندہ ہے اور اس کی دو بیویاں ہیں، تو یہ بالکل کسی طرح سے کوائنسائڈ نہیں ہو رہی، کسی طرح سے بھی یہ مراد ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ یاری اور اللہ یاری کے ہمکار لوگوں، میں تمہیں دنیا کے اندر چیلنج دیتا ہوں کہ اگر اس سے مراد لوط علیہ السلام کی بیوی سے مراد اور نوح علیہ السلام کی بیوی کے مراد اگر یہ کلیئر اور صاف واضح الفاظ ہیں، لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی، پھر بھی تم اگر نہیں سمجھتے ہو اور یہ آپ لوگ تفسیر کرتے ہیں اس کی کہ اس سے مراد عائشہ صدیقہ اور حفصہ ہیں، تو پھر مجھے یہ بتاؤ، تمہیں منہ مانگا انعام دے دوں گا۔ پھر یہ بتاؤ کہ اگر یہ آیت لوط علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کی بیویوں کے لیے ہوتی اور عائشہ صدیقہ کے لیے اور حفصہ کے لیے نہ ہوتی، تو یہ آیت پھر کس طرح سے ہوتی؟ وہ ورڈنگ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کس طرح سے وہ ورڈنگ ہوتی، اس الفاظ کی ترتیب یہ کس طرح سے ہوتی جس کو آپ فرمانتے؟ اگر اس سے مراد وامرأۃ لوط اور وامرأۃ نوح سے مراد بی بی عائشہ صدیقہ اور حفصہ ہے، تو وہ پھر بتاؤ نا الفاظ کس طرح سے ہوتے ہیں، یہ وہ جملہ بتاؤ مجھے، وہ کس طرح سے یہ جملہ ہوتا عربی کے اندر، یہ کس طرح کا کلمہ ہوتا کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ نہیں بی بی عائشہ صدیقہ نہیں ہے اور نہ حفصہ ہے؟ وہ بتاؤ مجھے، منہ مانگا انعام دے دوں گا۔ اتنا یہ آپ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں سے۔
اور اگر تمہاری یہ بات مان لی جائے، اللہ یاری صاحب اور اللہ یاری کے ہم نوا جو ہے نا لوگ، اگر یہ مانے ہم تو قرآن مجید کے وہ کافراں تھی، کافراں، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفرو، انہوں نے دونوں عورتوں نے کفر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافرہ عورت کی سائیڈ اتنی لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ لا یحل لک النساء من بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کے بعد آپ کے لیے کوئی اور عورت حلال ہی نہیں ہے۔ یہ گنتی کے تعداد سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو 9 یا 11 بیویاں جو دی ہیں، اس کے علاوہ آپ کو اور عورتوں سے شادی کرنا حلال ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگائیں ان عورتوں کی تکریم اور عزت اور احترام کا، ان کی فضیلت کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ چھین رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، ولا ان تبدل بہن من ازواج، اور رد و بدل بھی نہیں کر سکتے، ان میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے، ان عورتوں کے بعد اور عورت سے شادی بھی نہیں کر سکتے، ان میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے، چلو عائشہ اور حفصہ کو طلاق دے دوں، ان کی جگہ پر اور لے آؤں، من ازواج ولو اعجبک حسنہن، آپ کو کتنی ہی ان کی حسن سیرت، حسنہن، ان کا حسن، کون سا حسن؟ سیرت، کردار، ظاہری صورت کا حسن، سیرت کا حسن، دین والا حسن، تعجب میں ڈال دے۔ یہاں پر حسن کو کھلا رکھا، یہ نہیں کہا کس چیز کا حسن، گفتار، رفتار، کردار، اخلاق، سیرت، صورت، جس طرح کا حسن ہو سکتا ہے سارا کا سارا، آپ کو بہت اس کا اچھا لگے تو بھی آپ ان میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ اندازہ لگائیں فضیلت عائشہ صدیقہ اور وہ دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج محترمہ کی فضیلت کا اندازہ لگاؤ یہ قرآن مجید کے اندر میرے بھائیوں۔ اور پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ عزت اور عظمت کے لیے نہیں تھی، بس وہ صرف ان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عورتوں کو، وہ اس لیے کہ ان سے نکاح ناجائز ہے، یہ تو تکریم ہے۔ پھر یہ بڑی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ کلوز ہیں، ان کے ساتھ نسبت ہے ان کی، وہ جو جھنڈے ہیں ان کے شیعوں کے جھنڈے آج کل علم، امام حسن کا گھوڑا ہے، نسبتی چیزیں، جو نسبتی چیزیں امام حسین کی ہیں یہ ان کی تو عزت کرتے ہیں، لیکن وہ نسبتی چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت رکھتی ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، کیا ان کی اتنی بھی احترام و عزت نہیں ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتی چیزیں کی عزت کرتے ہو، امام حسن سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عزت کرتے ہو، امام حسین سے، اماموں کے ساتھ نسبت دینے والی چیزوں کی تم ریسپیکٹ کرتے ہو، ٹھیک ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت دینے والی چیزیں صحابہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، تو ان کی کوئی آپ کے نزدیک کوئی قدر اور منزلت نہیں ہے۔ یہ ہے آپ لوگوں کا عقیدہ، یہ ہے آپ لوگوں کا ایمان۔ وہ اتنا ظلم کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے والے اور زہر دینے والی یہ دونوں بیویاں تھیں، عائشہ صدیقہ اور بی بی حفصہ، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی زہر نہیں دیا۔ اور اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا انہوں نے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے پاور، اتھارٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھن رہا ہے کہ آپ ان میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے، تو پھر تو رد و بدل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب چھین لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور وہ زہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے والی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا، ان کو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کروا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ کہہ کہ آپ ان کے رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ ان جو زہر دینے والے تھے قاتلہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ان کے طرفداری کر رہا ہے گویا کہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ صدیقہ نے قتل نہیں کیا معاذ اللہ جو شیعہ کے عقیدے کے حساب سے، بلکہ ان کو قتل کروانے میں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھارٹی چھین لی کہ نہیں، ان عورتوں میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی نعوذ باللہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ملوث ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھارٹی چھین لی کہ آپ ان بیوی میں رد و بدل بھی نہیں کر سکتے۔ کون حکم دے رہا ہے؟ یہ قرآن مجید کا آیت ہے میرے بھائیوں، سورۃ احزاب
آیت نمبر 52 ہے، صورت احزاب آیت نمبر 52 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں رد و بدل بھی نہیں کرتے، یعنی کہ اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں قاتلہ عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کریں گی، زہر دیں گی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع بھی نہیں دی کہ بچاتے۔ تو یہ کیا رسول اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کی ہے، جبکہ قرآن مجید میں کافی جگہوں پر ہے کہ آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مدد کرے گا، آپ ڈریں کسی سے بھی نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اور لوگوں کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے کافی ہے، تیرے لیے مددگار ہے، تو اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر رہا۔ تو یہ ظالم لوگ نہ قرآن کو مانتے ہیں، اللہ یاری اینڈ کمپنی، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے بوجھتے وہ قاتلہ عورتوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کروائی، رسول اللہ کو آگاہی نہیں دی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ میری قاتلہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے عائشہ صدیقہ کے گھر میں آخری دن وہاں گزارے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتھارٹی بھی اللہ تعالیٰ نے چھین لی کہ آپ ان میں رد و بدل نہ کریں۔ اس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروایا، اللہ تعالیٰ راضی تھا۔ گویا کہ یہ اتنا عقیدہ گندہ ہے معاذ اللہ شیعوں کا اور اللہ یاری اینڈ کمپنی کا۔ پھر ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صورت ممتحنت ہے، صورت ممتحنت، اور آیت نمبر 10 کے اندر ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، تمہارے پاس جب نہ کوئی عورتیں آئیں اور ایمان کی دعویٰ کریں تو ان کو امتحان لیا کرو کہ واقعی یہ مومنہ ہیں یا منافقہ ہیں۔ قرآن تو کہتا ہے امتحان لیا کرو شادی سے پہلے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب مہاجر عورتیں، ایماندار عورتیں تمہارے پاس آئے نا تو تم ان کا امتحان لیا کرو، ٹیسٹ لیا کرو کہ یہ مومنہ بھی ہیں یا منافقہ ہیں، کافرہ تو نہیں ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے جو نا ماتحت، تمہاری جو بیویاں ہوں نا مومنہ ہوں، اور صحیح ہوں، وفادار عورتیں ہوں، اس لیے ان سے امتحان لیا کرو۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے پہلے عائشہ اور حفصہ کا امتحان ہی نہیں لیا تھا اور اس قرآن مجید کی خلاف ورزی کی تھی کہ منافقین عورتوں کو لے آیا؟ رسول اللہ صحابہ کو تو حکم ہے، ہمیں بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یعنی ہمیں بھی حکم ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت ان کے نظر سے نہیں گزری تھی کہ میں ایسی عورتوں سے شادی کروں جو پاک دامن ہوں، نیک ہوں، صالحہ ہوں، اور میری دشمن نہ ہوں، میری پوری وفادار ہوں، میری قاتلہ نہ ہوں، بدعتی نہ ہوں، منافقہ نہ ہوں، کافرہ نہ ہوں؟ لیکن وہ کافروں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ غلط ہو گیا کہ کافروں عورتوں سے شادی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کی، علی رضی اللہ عنہ نے بھی مدد نہیں کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اسی آیت کے اندر، سورۃ ممتحنت آیت نمبر 10 میں آگے الفاظ ہیں وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں عورتوں کو اپنے پاس روکے نہ رکھو، یعنی کہ طلاق دے دو۔ اللہ تعالیٰ نے اگر وہ کافر عورتیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع ہے کہ اپنے پاس روک کر نہ رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ رد و بدل نہ کرو، اس کا مطلب کہ کافرہ نہیں تھی، لہذا اللہ یاری کی ساری تشریعات ساری کی ساری غلط ہو گئی۔ تو لہذا وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اللہ یاری کہ نہ اللہ تعالیٰ نے رسول کی مدد کی اور نہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قرآن مجید کے آیتوں پر اعتبار کیا۔ اب اس کے پاس صرف ایک ہی چیز رہ جاتی ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے، جب پکڑا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ بی بی حفصہ تھی نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اور جب وہ پکڑا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کافرہ عورتوں کے ساتھ شادی کیسی کی، تو وہ کہتے ہیں لوط علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، تو نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھی، تو انہوں نے کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس وقت وہ جائز تھا ان کی شریعت کے اندر، لیکن ہماری شریعت میں صورت ممتحنت آیت نمبر 10 منع کر رہی ہے کہ کافرہ عورت کو اپنے پاس روک کے کر نہ رکھو۔ آیت قرآن مجید کی وَلَا تُمْسِكُوا بِإِسْمِ الْكَوَافِرِ، کافر عورتوں کو اپنے پاس روکے نہ رکھو۔ ہماری شریعت میں ہمیں منع ہے، ان کو طلاق دینی پڑے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق نہیں
دی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی روکا رسول اللہ علیہ وسلم کو ان میں رد و بدل نہ کریں، طلاق نہ دیں۔ معلوم ہوا کہ وہ پکی مومنہ تھیں، متقی عورتیں تھیں، خواتین تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مومنوں کی ماں کہا۔ تو میرے بھائیوں، تو یہ آپ اس پر سوچیں کہ جو ہے نا یہ امہات المومنین کی شان قرآن مجید نے کتنے حد تک بیان کی ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔